میں ایک مقرر کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ اس کے بعد میں ایسے مقرر کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب حافظ و قاری عظمت اللہ صاحب کو میں چند شاعر کے ذریعے سے دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں۔ ڈائز پر تشریف لائے جناب حافظ و قاری عظمت اللہ صاحب صدیقی۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بوڑھے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما حضرت استاد محترم اور ہمارے بڑے اور معزز ساتھی علماء کرام، حفاظ کرام اور قرہ کی جماعتیں اور دور دور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے شاعر اسلام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس دین کی پاک مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا قیمتی وقت دے کر یہاں پر ہم اور آپ نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، پتہ ہے، یہ پروگرام جناب حافظ آزاد صاحب کے جشن شادی کے موقع سے ان کے نکاح کی نسبت سے سجایا گیا ہے، اور ہم اور آپ ابھی حضرت مولانا صاحب سے بڑی قیمتی باتیں کو سنی اور شاعر اسلام صاحب سے بڑی دیر سے اور بڑی قیمتی اشعار ہم تمام سن رہے تھے، اور پھر انشاءاللہ دعا کے لیے ہمارے استاد محترم تشریف لائیں گے، پھر قیمتی نصیحانہ الفاظ سے اور نصیحتوں سے ہمیں اور آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلا میسج اس مائک اور اسٹیج سے ہم اس علماء کے بیچ سے ہم اپنے نوجوان قوموں سے دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے ابھی جو اتنی دیر سے بڑے اچھے شاعر کو سن رہے تھے، آپ کو بہت اچھا ہمیں امید ہے کہ محسوس آپ نے کیا ہوگا۔ پھر اتنا اچھا محسوس کرنے کے بعد بھی ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے فلمی اسٹار گانے یا ڈی جے کے پیچھے ہم اور آپ ایسا مست اور مستانہ انداز میں جھوم جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایسی گناہوں کی محفل میں آپ پہنچ جاتے ہیں جہاں شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے بجایا جاتا ہے یا شراب نوشی کی جاتی ہے یا آپس میں لڑکے نوجوان جمع ہو کر اور وہ طبقہ طرح طرح کی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ آپ اس مجمع کو اور اس مجمع کو ایک نگاہ سے دیکھیں کہ آپ کو زیادہ اچھا دین کے لحاظ سے یہاں لگا یا دنیا کے لحاظ سے آپ کو وہاں لگا۔ آپ کا دل تسلیم کرے گا، قبول کرے گا؟ نہیں، شادی بیاہ کے موقع سے ایسا
ایسا ایک پروگرام کو سجایا جائے اور دور دراز سے یا اپنے علاقے سے اچھے شاعر کو لایا جائے، اپنے علاقے کے اچھے علماء کو جمع کیا جائے اور ان کی زبان مقدس سے ہم دین کی اچھی باتوں کو سنیں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے اگر اپنے دل کے اندر عہد کر لیں، وہ گناہوں کے اندر جو آپ نے ڈی جے اور باجے اور ناچ گانے کے اندر اور شراب نوشی کے اندر جو آپ نے وہاں روپے پیسے شیطانی فضول خرچیوں میں آپ نے کیا ہے، آپ کا وہ پیسہ، آپ کا وہ خرچ، آپ کا یہ یہاں ثوابوں میں تبدیل ہو جائے گا اگر آپ تھوڑی سی اپنی سوچ کو بدل لیں گے، اپنی عہد کو بدل لیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ شادی بیاہ کا جشن اور یہ شادی بیاہ کا جشن کا پروگرام بہت سنہرا موقع آپ نے پایا، جو آپ کے بیچ میں بڑے شاعر اور بڑے علماء کرام کی موجودگی میں، حضرت صدر جلسہ کی موجودگی میں آپ نے یہاں بیٹھ کر بڑی قیمتی باتوں کو سنا۔ میرے محترم بزرگوں، شادی بیاہ کے اندر کچھ ایسے رسومات ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہمارے گھر کے اندر جو گارجین مرد کی حیثیت سے ہیں یا ہمارے گھر کے اندر جو بہو بیٹیاں ہیں، جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، وہ گناہوں کو کرتی ہیں اور ایسی گناہیں کر بیٹھتی ہیں جو اسے اپنے آپ کو وہ دین سمجھ کر کرتی ہیں۔ وہ ہماری ماں بہنیں جس گناہ کو وہ کرتی ہیں حالانکہ وہ دین سمجھ کر کر رہی ہیں، جیسا کہ شادی بیاہ کے اندر دلہے کے سروں پر کپڑے ڈال کر یا دلہن کے سروں پر کپڑے ڈال کر کئی آنگنوں کا چکر لگاتی ہیں، پھر دوسرے آنگن میں جا کر کے اٹکنوں کو گرم کرتی ہیں، اسے بھونجتی ہیں، پھر اسے تیار کرتی ہیں، پھر نہ جانے کئی چپاکل پر جا کر سندور کا یا رنگ کا نشانے لگاتی ہیں، پھر جا کر کے دوسرے ماں بہن یا دوسرے پڑوس کے آنگن میں جا کر چولہے کو گرم کر کے اس چولہے پر نشان لگا کر اپنے چولہے کو بند کر کے پڑوس کے چولہے میں جا کر اٹکن کو تیار کرتی ہیں۔ لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو پتہ نہیں ہے یہ اٹکن جو ہم تیار کر رہے ہیں یا دلہے بابو کے سر پر جو اوڑھنی یا اپنے آنچل یا کپڑے کو ڈال کر 7 آنگن کا ہم چکر لگا رہے ہیں، یہ ہمارے دین اسلام میں ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے شریعت میں ہے یا نہیں ہے، یہ ہماری اس کی اجازت ہماری حدیث دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، اس کی اجازت ہماری شریعت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، اس کی اجازت ہمارے اکابرین علماء دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ آپ نے نہ جاننے کی کوشش کی نہ پوچھنے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا آپ نے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا۔ یاد رکھیے دلہے یا دلہن کے سروں پر کپڑے کو ڈال کر کئی آنگن کا چکر لگانا یہ آپ کی شریعت میں نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ رسومات کا کام ہے، یہ بدعت کا کام ہے، جو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے آپ جو اٹکن کو تیار کر کے پھر دلہے کے جسم پر ملا جاتا ہے، دلہے کے جسم کو صاف کیا جاتا ہے، یہ صرف ایک مقصد کے لیے تھا تاکہ دلہے کے جسم پر جو داغ دھبے ہیں، جو میل کچیل ہے، وہ اس اٹکن سے صاف ستھرا ہو جائے، تاکہ دونوں جوڑی ایک جگہ پر آپس میں بیٹھے تعلقات پیدا کریں، آپس میں بیٹھ کر بات چیت کریں تو بدن کی مہک سے، بدن کی داغ دھبے سے ایک دوسرے میں نفرت نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے اٹکن کو ملا جاتا ہے، یہ اس لیے اٹکنوں کو لگایا جاتا ہے، ان کا مقصد صرف ایک ہے، ان کا مقصد صرف ایک ہے، بدن کو صاف کرنا، بدن کو صاف شفاف کرنا، ستھرے کرنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دلہے کے جسم پر ہماری پڑوس کی عورتیں، ہماری گھر کی عورتیں جو کہ غیر محرم عورتیں ہیں، وہ آ کر اٹکنوں کو ملتی ہیں، اٹکنوں کو لگاتی ہیں، اس کے جسم پر ملتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ آپ کے لیے حرام ہے، کسی غیر عورت کا، کسی غیر محرم کے جسم کو چھونا، چاہے وہ دلہے بابو کے شکل میں ہو یا چاہے شادی سے پہلے شادی کے بعد ہو، یہ غیر محرم کے لیے، غیر عورتوں کے لیے جو کہ خاص آپ کی ماں نہیں ہے، جو آپ کی خاص سگی بہن نہیں ہے، اگر آپ نے محرم ہے، آپ نے اگر غیر عورت ہے اور آپ نے دلہے بابو کو جسم پر آپ نے اٹکن کو لگایا، اٹکن کو ملا، یاد رکھیے لگوانے والے دلہا بھی گنہگار ہوگا اور لگانے والی عورتیں بھی گنہگار ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے تو دلہا بابو اپنے دوست یار سے اٹکن لگا لے یا اگر عورتیں لگائے ان کی اپنی سگی ماں اٹکن لگا لے، سگی بہن اٹکن لگا لے، وہ بھی ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
دوستو اس سے ایک قدم آگے چلیے، پھر جا کر جو ہے رسومات کا ڈھیر لگا ہوا ہے، گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جو ہماری عورتیں گھر کے اندر شادی بیاہ کا دن متعین ہونے کے بعد گیتیں گاتی ہیں، زور زور سے چلاتی ہیں، اپنے گیت کی مجموعے بناتی ہیں، بڑے اچھے اشعار بناتی ہیں، پھر جا کر ایک ہجوم اکٹھا ہو کر ایک بھیڑ آنگن میں جمع ہو کر کے پھر گیت گایا کرتی ہے۔ یاد رکھیے ہماری پیاری مائیں اور بہنیں، آپ کی آواز بھی پردے کی چیز ہے۔ علماء بیٹھے، آپ پوچھیں عورت کے معنی بھی پردہ ہوتا ہے، اور عورت اصل معنی میں پردے کی چیز ہے۔ ان کی آواز بھی پردہ، ان کے کپڑے بھی پردہ، اور ان کے سطر بھی پردہ، یہاں تک کہ ان کی آواز بھی پردے کی چیز ہے۔ اگر ہماری ماں، ہماری بہنیں گھر کے اندر، جو دنیا کے اندر نماز کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، بڑا عبادت ہے قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اگر ہماری گھر کی عورتیں قرآن مجید کی تلاوت اتنی زور سے کرتی ہیں تو ان کی آواز ان کے گھر کے بغل سے چلنے والے راستے سے کسی غیر محرم کے کان میں پہنچتی ہے تو اسے قرآن کو بھی زور سے پڑھنے کا بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا۔ ہماری ماں بہنیں اگر زور سے تلاوت کرتی ہیں، قرآن مجید کو پڑھتی ہیں، اور اس کی پڑھنے کی آواز، تلاوت کی آواز کسی غیر محرم کے کانوں میں پہنچتی ہے تو میرے محترم بزرگوں، اسے ایک حرف پر 10 نیکی ملنے کے بجائے الٹا اس کے سر پر گناہوں کا بوجھ لگا جا رہا ہے، ان کے سروں پر گناہوں کا گٹھری جمع ہو رہا ہے۔ اس لیے جب عورتوں کو نماز کے اندر زور سے قرات کرنا جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے جو ہے اپنے گھر کے اندر اتنی زور سے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے کہ ان کی آواز کسی غیر مرد کے کان میں پہنچے، تو پھر میرے محترم بزرگوں، ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، پھر آپ کے لیے گیت گانا اور زور سے چلانا، پھر ہلے یا شور شرابہ کرنا، یہ آپ کے لیے کہیں سے درست نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء کرام، حضرت استاد محترم اسٹیج پر تشریف فرما ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کی آواز پردے کی چیز ہے، آپ کی آواز پردے کی چیز ہے، آپ گیت میں ملوث ہو کر اپنی آواز کو پردے سے باہر نہ کیجیے، آپ کے اوپر بہت بڑا گناہوں کا بوجھ چڑھ رہا ہے، آپ کے سروں پر گناہوں کا گٹھری جمع ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم، ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے، اور یاد رکھیے شادی بیاہ کے اندر جو ہمارے گھر کے لوگ، چاہے دلہے بابو کے بھائی ہو یا کسی دلہن کے بھائی ہو یا ان کے گھر کے کوئی گارجین ہو، اگر شادی بیاہ کے اندر وہ گناہوں کا کام کرتا ہے، یا آپ کے پڑوس یا آپ کے خاندان کے لوگ اکٹھا ہو کر ڈی جے بجاتا ہے یا طرح طرح کے رسومات کو ادا کرتا ہے اور اس کے اندر شراب نوشی کرتا ہے اور بڑی عیاشیاں کرتا ہے، یاد رکھیے یہ گناہ کا اثر کہاں پڑتا ہے یہ گھر کے گارجین کو پتہ نہیں ہے، یہ گناہوں کا اثر کہاں پڑتا ہے آپ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کے بچے کے شادی بیاہ کے اندر کوئی آپ کے خاندان کے اوباش کر کے یا آپ کے خود گھر کے لوگ، گھر کے افراد اگر کوئی گناہ کرتا ہے، جن کی شادی، جس دلہے بابو کی شادی ہو رہی ہے یا جس دلہن کی شادی ہو رہی ہے، اس کو چاہیے اپنے شادی بیاہ سے گناہوں کو ختم کرے، ورنہ جس جوڑے کی شادی ہو رہی ہے اور جس دلہے کی شادی ہو رہی ہے، جس دلہن کی شادی ہو رہی ہے، میرے محترم بزرگوں، اس دونوں زوجین کی زندگی پر اس گناہوں کا اثر پڑتا ہے، اس دونوں زوجین کی زندگی پر، میاں بیوی کی زندگی کے اوپر اس کا نحوست پڑتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں برکتیں نہیں ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کی زندگی سے رحمت اور برکت کا معاملہ، اللہ کی مدد کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں آپس میں میاں بیوی کے اندر جو محبتیں ہونی چاہیے، جو آپس میں تعلقات ہونی چاہیے، اتحاد ہونی چاہیے، اتفاق ہونی چاہیے، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے اس شادی بیاہ میں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ جو شادی بیاہ کے اندر، نکاح کے اندر جو نحوست، جو گناہیں کی گئی، جو گناہوں کو انجام دیا گیا آپ کے خاندان کے لوگوں کے ذریعے سے، آپ کے گھر کے لوگوں کے
کے ذریعے سے اس کا نحوست اس لڑکا لڑکی دلہے اور دلہن کے زندگی کے اوپر بہت بڑا اثر کرتا ہے یہ نحوست، جس کا وہ نتیجہ یہی ہوتا ہے اس کے زندگی سے برکتیں ختم، رحمتیں ختم، اس کے زندگی میں آپس میں میاں بیوی کے اندر لا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہے، میل محبت ختم ہو جاتی ہے، ان کے زندگی سے جو زندگی کے اندر خوشگواری ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، اس کے خوشی کے بجائے تنگ دستی آ جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے، لیٹ سے اولادیں پیدا ہوتی ہے، دیر سے اولادیں پیدا ہوتی ہے، اس کا نحوست یہ ہے۔ اس لیے میرے محترم اپنے بچے کی شادی کے اندر گناہوں کو کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ گارجن کا ہوتا ہے یا دلہے یا دلہن کے بھائی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ شادی بیاہ دلہے دلہن کی زندگی کو آباد کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کو سنت، ان کے نکاح کو سنت طریقے پر ادا کیجئے، ان کے نکاح سے آپ جو ہے تمام گناہوں کو، تمام رسومات کو، تمام اس شادی بیاہ کے اندر جتنے گناہیں کی جاتی ہے، شراب نوشی کی جاتی ہے، عیاشیاں کی جاتی ہے، ڈیجے کو بجایا جاتا ہے، اس تمام گناہوں کو آپ گھر کے گارجن ہونے کی حیثیت سے اس کو ختم کیجئے، اپنے اولاد کی زندگی کے مستقبل کے لیے، اپنے اولاد کی مستقبل کے لیے، اس کی خوشحالی زندگی کے لیے۔ پھر میرے محترم آپ کا اولاد کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا، کبھی فاقے کشی کا شکار نہیں ہوگا، کبھی جو ہے بے برکتی کا شکار نہیں ہوگا، کبھی میاں بیوی میں جھگڑے کا شکار نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، شادی بیاہ کے اندر کچھ دن گزر جانے کے بعد جو ہے 2-4 مہینے نئے میں بڑی محبت کے ساتھ، بڑی میل کے ساتھ میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے نوجوان طبقے جن کی شادی ہونے والی ہے یا جن کی شادی ہو چکی ہے، میں سبوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو غور سے سنیں کہ شادی ہونے کے بعد کچھ دن گزر جانے کے بعد جو ہے آپس میں دھیرے دھیرے آپ کی محبتیں ماند کیوں پڑ جاتی ہیں، آپ کی بیوی آپ سے ناراض کیوں ہو جاتی ہے، یا آپ شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ بیوی سے ناراض کیوں ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم میل محبت کے ساتھ جب آپ زندگی کو گزاریں گے، آپ کی زندگی میں برکتیں ہوگی۔ آپ 100 روپیہ کمائیں گے، 1000 روپے کا کام وہ آپ کا 100 کا نوٹ کرے گا، بڑا برکت ہوگا آپ کی زندگی میں۔ اور گھر کے اندر کھٹ پٹ کا معاملہ برابر شروع زمانے سے ہوتے ہوئے آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف فرما ہوئے، دیکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ مایوس ماند پڑے ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہمارے داماد علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ کی ہماری بیٹی فاطمہ سے کہیں لڑائی تو نہیں ہو گئی، کہیں آپس میں کوئی نا اتفاقی پیدا تو نہیں ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کو مایوس دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنے بیٹی فاطمہ کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ میں تمہارا ابو جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ دروازہ کھلتا ہے، حضرت فاطمہ اندر تشریف بلاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، بیٹی فاطمہ میری لاڈلی اور پیاری بیٹی فاطمہ، کیا علی تم سے ناراض ہے؟ کیا علی تم سے غصے میں ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مجھے کچھ تکراریں ہو گئی ہمارے اور ہمارے شوہر کے بیچ میں، جس سے علی خفا ہو گئے ہیں، اس لیے وہ مسجد نبی میں تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پلٹ کر مسجد نبی تشریف لاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، شیر خدا ہے، ان کے قریب پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہیں، کون؟ دونوں جہان کے سردار اور بیٹی کا باپ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد علی کا ہاتھوں کو تھامتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، علی چلو بیٹی فاطمہ کے گھر چلتے ہیں، چلو تمہارے گھر چلتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد علی کو لے کر بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا بیان پوچھتے ہیں، بیچ میں کوئی پنچ نہیں ہے، کوئی گرامر نہیں ہے، صرف ایک
بیٹی کا باپ ہے، دونوں جہان کا سردار و نبی پاک تاجدار بدھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ داہنے طرف بیٹی فاطمہ کو بیٹھاتے ہیں، بائیں طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بیٹھاتے ہیں اور دونوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چت لیٹ جاتے ہیں، بیٹی فاطمہ کا ہاتھ اپنے کلیجے پر، اپنے سینے پر، اپنے دل پر رکھتے ہیں اور اس کے ہاتھوں کے اوپر حضرت علی کا ہاتھ رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف اپنے رخ کو موڑتے ہیں، اپنے منہ کو پھیرتے ہیں، فرماتے ہیں علی کہو ہمارے فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کہو ہم علی سے خوش ہو گئے، ہم علی سے راضی ہو گئے۔ پھر بائیں طرف اپنے منہ کو پھیرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے داماد علی، میرے شیر خدا علی کہو ہم فاطمہ سے راضی ہو گئے، ہم فاطمہ سے خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے ہاتھ پر علی کا ہاتھ رکھ کر بیچ سے اٹھ کر مسجد نبی تشریف لے آتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع ٹھاٹے پڑا ہوا تھا، کوئی صحابہ وضو کر رہے تھے، کوئی نفلیں پڑھ رہے تھے، کوئی آرام کر رہے تھے، کوئی چہار دیواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مسجد نبی کے چہار دیواری کے پاس، باؤنڈری کے پاس پہنچتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ تھی، خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چوندھویں چاند کا روشنی چمک رہا ہے، اور ایسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، حسن، خوبصورتی با کمال کا خوبصورتی تھا۔ جب مسکراتے تھے صحابہ کرام ایسا جنون میں آ جاتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھنے کے بعد میرے محترم صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے داماد علی ہمارے بیٹی فاطمہ کے بیچ میں شیطان نے دخل لے لیا تھا، دونوں کے بیچ میں تکراریں پیدا ہو گئی تھی، دونوں کے بیچ میں محبت میں درار پیدا ہو گیا تھا، اور مجھے خبر ہوئی ہم دونوں کی ملن کرا کے بیٹی فاطمہ کے گھر سے واپس آ رہا ہوں، اس لیے میرے چہرے پر اتنی خوشی کے آثار ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میرے پیارے صحابہ اس لیے کہ دونوں زوجین کے بیچ آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے میرے محترم اگر ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، جوانوں کی زندگی میں اگر آپس میں میاں بیوی کے اندر کبھی تکرار پیدا ہو جائے، کبھی حجت بکھیڑا ہو جائے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی تکراریں ہوئی تھی، اس لیے میرے محترم آپ جو ہے سوچ سمجھ کر اپنے زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجئے، نہ جانتے ہیں جاننے والوں کی پیروی کیجئے، بیوی کے ساتھ نہ بیوی کی وجہ سے ماں کی بے ادبی کیجئے، نہ ماں کی وجہ سے بیوی کی بے ادبی کیجئے، اپنی حکمتانہ انداز سے، اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے ماں باپ کے درجے کے ساتھ ان کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھے معاملے سے پیش آئیے، بیوی کے درجے کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ، ان کے معاملے کے ساتھ، ان کے برتاؤ کے ساتھ اچھے معاملات سے پیش آئیے، انشاءاللہ زندگی بڑی خوشگوار زندگی گزرے گی، زندگی بڑی خوشگوار زندگی گزرے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے بہترین دین دیا ہے، اور اللہ پاک نے جو دین ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ کا دین اسلام جو ہے وہ آپ کے اوپر مکمل ہو چکا ہے۔ اب دین پر آپ کو کسی غیر مذہب کے دین کو لے کر یا اس کے دین کو تھوڑا بہت پیش کر کے آپ کو عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا اسلام بھرپور اسلام ہے، پورے طریقے سے بھرپور طریقے سے آپ کے اوپر وہ اسلام نافذ کر دیا جا چکا ہے، اور آپ کی زندگی پر ہر اسلام کا قانون لاگو ہو چکا ہے۔
اس لیے اسلام کے دائرے کے اندر آپ زندگی کو گزاریے. اسلام کے دائرے میں آپ کے جتنے ضروریاتی مسئلے ہیں تمام کا حل آپ کے شریعت میں موجود ہے. اس لیے جو مسئلہ آپ جانتے ہیں, جو دین آپ جانتے ہیں, اس پر عمل کیجئے. نہ جانتے ہیں جاننے والوں کی پیروی کیجئے, ان سے پوچھ کر عمل کیجئے. آپ کی زندگی آباد ہوگی انشاءاللہ. عہد کریں ہم اپنے خاندان کے کسی بھی بچے کی شادی میں یا اپنے گھر میں کسی بھی اپنے اولاد کی شادی میں ہم کسی گناہ کو نہیں کریں گے. ڈی جے باجے کو لا کر نہیں بجائیں گے. ابھی اس پروگرام میں ہم آ رہے تھے, راستے میں جعفر آباد میں دو ڈی جے ابھی بج رہا تھا. پتا کیا تو پتا چلا کہ ایک سکھائے واسا کا ڈی جے, ایک جعفر آباد کا ڈی جے, اور اتنے خوبصورت نوجوان تھے اس میں ڈانس کرنے والے. ہم نے گاڑی پر آتے ہوئے ہلکی سے ایک جھلک اس پر دیا. میرے محترم بزرگوں, اچھے دیندار نوجوان تھے جو ہمیشہ مسجد مدرسے میں ہمیشہ علماء کے پیچھے بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں. ان کو شیطان ان کے سروں پر حاوی ہے. انہوں نے نشے میں شرابور ہو کر اس ڈی جے کے پیچھے جس کے اندر کچھ نہیں ہے, ایک تھوڑی سی دھمک ہے, ایک تھوڑی سی جھنجھناہٹ ہے, چند 2-4 منٹ کے گانے کے پیچھے میں مست ہو کر عیش و عشرت میں عیاشی میں آ کر نشے میں آ کر اتنی بری ان کی حالت تھی. میرے محترم بزرگوں, ان کے بغل میں ڈھیر ساری عورتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور وہ دیکھ رہی تھی اور ڈی جے کی باجے کو گانے کو سن بھی رہی تھی اور اس خوبصورت نوجوان کی ڈانسوں کو بھی دیکھ رہی تھی. اس لیے میرے محترم آپ اپنی زندگی کا قدر کیجئے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ پاک نے آپ کو بہترین خوبصورت جوان بنایا ہے, بہترین خوبصورتی میں ڈھالا ہے, بہترین خوبصورتی سے سنوارا ہے. اس لیے آپ جو ہے عہد کیجئے اپنے گھر کے اندر کسی گناہ کو نہیں کریں گے. اور جو مرد ہے آپ اپنے گھر کا حاکم ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. جو مرد ہے آپ اپنی عورت کے لیے حاکم ہے. اس لیے اپنے عورتوں پر آپ حکیمانہ, آپ حکمانہ انداز سے پیش آئیے. آپ اس کے اوپر نصیحت کے ساتھ اور قوام جو آپ اس کا جو حاکم ہے اس کی حیثیت سے آپ اپنے عورتوں پر ہمیشہ حاوی رہیے. گناہوں سے بچائیے, گانے کی پیچھے مت جائیے, عورتوں کو مت جانے دیجئے, ڈی جے کو نہ دیکھیے, نہ دیکھنے دیجئے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم.